السلام علیکم، میں امداد سمرو۔ ایک نے کہا تھا کہ عمران خان صاحب کوکین نہیں پیتے مگر شراب پیتے ہیں، وہ بھی ایک پیک۔ دوسرے نے کہا کہ عمران خان صاحب شراب نہیں پیتے، نائٹ کلب میں بھی جاتے تھے تو دودھ مانگتے تھے، اور نائٹ کلب والے آدھی رات کو دوڑ دوڑ کر دودھ کا بندوبست کرتے تھے عمران خان صاحب کے لیے، کیونکہ وہ عمران خان صاحب کے بہت مداح تھے، بہت بڑے۔ عمران خان صاحب نے کہا کہ میں قید تنہائی میں ہوں، اور قید تنہائی میں مجھے کسی سے ملنے نہیں دیا جاتا، مجھے موت کی کھولی میں رکھا گیا ہے، موت کی چکی میں رکھا گیا ہے، ڈیتھ سیل میں رکھا گیا ہے۔ باقی جو ہیں ان کا تو براہ راست تعلق نہیں ہے موت کی کھولی سے اور قید تنہائی سے، لیکن ایک شخص جس نے کہا کہ عمران خان صاحب قید میں اپنا جیل میں قید تنہائی میں ہونے کے باوجود کوئی شکایت نہیں کر رہے، یہ براہ راست مکالمہ ہو رہا ہے ہمارا۔ اور جب میں نے کہا کہ نہیں وہ شکایت کر رہے ہیں، اب وہ چیخنا شروع ہو گئے، آوازیں اٹھی ہیں، تو وہ سب بھڑک اٹھے۔ اب عمران خان صاحب نے خود عدالت میں کہا کہ جی میں قید تنہائی میں ہوں، اور پھر اسی عدالت میں عمران خان صاحب کے کپڑے اتار دیے گئے، ننگا کر دیا گیا عمران خان صاحب کو، تفصیلات سامنے لا کر بتا دیا گیا کہ جی عمران خان صاحب جو کہہ رہے ہیں وہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ تفصیل فراہم کر دی گئی کہ جب سے وہ قید میں ہیں ہر دوسرے تیسرے دن جتھے ملاقات کرتے ہیں ان کے ساتھ، یہاں تک کہ ہم رپورٹ کر چکے ہوئے ہیں، آپ کے سامنے یہ بات رکھ چکے ہوئے ہیں کہ عمران خان صاحب جیل کے اندر کیا کرتے رہے ہیں، کور کمیٹی کے اجلاس تک کرتے رہے ہیں، یہاں تک کہ عمران خان صاحب کو یہ سہولت عدالت نے دی، اسلام آباد ہائی کورٹ نے دی کہ اگر عمران خان صاحب ٹکٹیں تقسیم کرنا چاہتے ہیں اپنی پارٹی کے تو ان کو یہ بندوبست کر کے دیا جائے کہ اپنی پارٹی رہنماؤں سے ملاقاتیں کریں، اور ہوئی ملاقاتیں، اور باہر آ کر پارٹی رہنماؤں نے پریس کانفرنسز بھی کیں۔ بہرحال وہ ننگے کیسے ہو گئے عمران خان صاحب، کپڑے کیسے اترے؟ وہ پچھلی سماعت پر جو نیب کے ترامیم کا معاملہ تھا، عمران خان صاحب کی فرمائش پر غیر قانونی طور پر اس وقت کی سپریم کورٹ نے نیب ترامیم کو کالعدم قرار دیا تھا۔ غیر قانونی طور پر کیوں؟ کیونکہ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ پارلیمنٹ منظور کر چکی ہوئی تھی، اور اس بینچ میں بیٹھے جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے لکھا تھا اپنے اختلافی نوٹ میں کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کا فیصلہ کرنے کے بعد عدالت جو ہے آگے بڑھ سکتی ہے، اس سے پہلے آگے نہیں بڑھ سکتی آئینی قانونی معاملہ، آئینی اور مفاد عامہ کے معاملات میں آئینی ترامیم۔ موجودہ چیف جسٹس قاضی فائز صاحب نے اس بینچ میں بیٹھنے سے انکار کر دیا تھا، خط لکھا تھا اس وقت کے چیف جسٹس کو کہ آپ جناب جب پہلے پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کا معاملہ دیکھیں اس کے بعد آگے بڑھیں۔ جسٹس مندوخیل صاحب بھی تھے میرا خیال ہے، انہوں نے بھی اختلاف کیا تھا، لیکن بہرحال آج پھر اسی نیب کی جو ترامیم کے کالعدم قرار دیے جانے کے خلاف جو سپریم کورٹ کا فیصلہ تھا اس کے خلاف اپیلوں کی سماعت تھی، اور آج پھر عمران خان صاحب کو ویڈیو لنک کے ذریعے عدالت میں پیش کیا گیا، اور آج باقی معاملات اپنی جگہ، کیا کیا ہوتا رہا وہاں پر وہ ڈیٹیل میں اگلے کسی ویلاگ میں بات کریں گے، لیکن دو تین باتیں جو عدالت کے اندر ہوئی ہیں۔ ایک تو جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے عمران خان صاحب کے وکیل خواجہ حارث صاحب سے مکالمہ کرتے ہوئے پہلے ان سے پوچھا نا کہ جب یہ آپ تھے نواز شریف کے وکیل تو جے آئی ٹی بنی تھی، ان کا کیا ہوا، اس وقت آپ کا موقف کیا تھا، آج آپ کا موقف کیا ہے؟ پھر انہوں نے پوچھا کہ آپ جو کچھ چاہ رہے ہیں اس سے اگر نیب ترامیم جو ہیں وہ کالعدم ہو جاتی ہیں، وہ برقرار رہتی ہیں، یعنی وہ کالعدم ہونے کا فیصلہ برقرار رہتا ہے تو آپ کے موکل مشکل میں ہوں گے۔ یہ بات جب نیب ترامیم آ رہی تھی تب بھی ہم کرتے تھے، جب عمران خان نے مخالفت کی تھی تب بھی ہم نے کہا تھا کہ یہ عمران خان کے فائدے میں ہے، لیکن عمران خان صاحب کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ سسٹم ان کی پکڑ ان کی جکڑ میں ہے تو ہمیشہ اسی طرح رہے گا، ایسا نہیں تھا۔ اس وقت مریم نواز صاحبہ نے کہا تھا کہ ہم نیب میں اب ترامیم نہیں کریں گے، ابھی حکومت ان کی نہیں آئی تھی لیکن آثار پیدا ہوئے تھے، انہوں نے کہا تھا کہ ہم ترامیم نہیں کریں گے، اب ہم بھگت چکے ہیں، اب یہ لاڈلا بھی بھگتے، لیکن اس کے باوجود سینس پریویل کیا تھا، اور مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی اور دیگر جماعتوں نے نیب کے قوانین کے اندر وہ جو ایک ڈرکونین قسم کے لاز تھے وہ کہ جی کسی کے اوپر یہ کہہ دیں کہ جی آپ نے مطلب مجھے کوئی کہہ دے کہ تم نے کپڑے خریدے ہیں اس کی رسیدیں دکھاؤ، پیسہ کہاں سے آیا، یہ گھر بنایا پیسہ کہاں سے آیا؟ بھئی پاکستان کی تو پوری معیشت ایسے چلتی ہے، یہاں پر آپ کس کو اپنا جو ہے وہ اس طرح پکڑ کے جیلوں میں ڈالو گے؟ مسئلہ یہ تھا کہ وہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے لیے تھا۔ تو فیصلہ یہ کیا گیا تھا کہ پہلے تو کرپشن ثابت کرنے کے بعد کہ یہ گھر کسی نے بنایا تو کرپشن سے بنا ہے، یہ فیکٹری بنی ہے تو کرپشن کے پیسے سے بنی ہے، تب تو آپ نیب ریفرنس بنا سکتے، اور پھر 50 کروڑ سے نیچے والا جو معاملہ ہے نیب کی
اس میں نہیں آئے گا پکڑ میں. پھر وفاقی اور صوبائی ٹیکسز جو ہے مقامی وہ نیب کے اس میں جوریسڈکشن میں نہیں آئیں گے. تو کافی ساری چیزیں اس میں تھیں. پھر 90 دن کا جو ریمانڈ تھا وہ کر لیا گیا تھا، پہلے 14 دن پھر 30 دن. اب خیر دوبارہ اس میں ترمیم کر کے اس کو 40 دن کیا گیا جو کہ غلط ہے. تو بہرحال ایک یہ معاملہ تھا. دوسرا چیف جسٹس صاحب نے سوال کیا تھا کہ آپ کے جو موکل ہیں یعنی عمران خان صاحب وہ بھی تو صرف سیاستدانوں کا احتساب چاہتے ہیں نا، کیونکہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے اپنے اختلافی نوٹ میں لکھا تھا جب نیب ترامیم کا عدم قرار دی جا رہی تھیں، جن کی سپورٹ کی اپنا پیپلز پارٹی کے وکیل جو ہیں کیا نام ہے ان کا، فاروق اشنائک صاحب نے. اور اس میں کیا تھا؟ اس میں یہ تھا کہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے کہا تھا کہ صرف منتخب عوامی نمائندے کیوں، پبلک آفس ہولڈر کیوں، اس میں بیوروکریسی اور پبلک آفس یعنی منتخب نمائندے صرف کیوں، جج کیوں نہیں، جرنیل کیوں نہیں، ان کا احتساب کیوں نہیں کر سکتا نیب، ان کا احتساب کیوں نہیں ہو سکتا. تو یہ کہا گیا چیف جسٹس صاحب کی طرف سے کہ جناب آپ پہلے یہ بتائیں نا کہ آپ کے جو موکل ہیں وہ بھی صرف اور صرف سیاستدانوں کا احتساب چاہتے ہیں. عمران خان صاحب جب یہ جج صاحب کے، چیف جسٹس صاحب کے یہ اپنا ریمارکس میں پڑھ رہا تھا ٹی وی پر، کیونکہ لائیو تو نشریات تھی نہیں، تو اس میں مجھے یاد آ گیا عمران خان صاحب کا وہ بیان. انہوں نے پرویز مشرف کے ریفرینڈم کی حمایت کی تھی اور انہوں نے کہا تھا کہ میں مشرف کی حمایت اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ بے نظیر بھٹو اور نواز شریف کو پاکستان کے سسٹم سے باہر پھینکے گا. میں اس لیے اس کی سپورٹ کر رہا ہوں کہ یہ سیاستدانوں کو نکال باہر پھینکے گا. کیا ان کہہ رہا ہے عمران خان؟ آپ ابھی بھی یوٹیوب پر چلے جائیں، آپ لکھیں کہ عمران خان سپورٹس پرویز مشرف ریفرینڈم، سمپلی اتنا لکھ لیں آپ کو مل جائے گی. عمران خان صرف مشرف کی سپورٹ کی اسٹیٹ آپ دیں گے وہ آپ کو مل جائے گی. وہ عمران خان صاحب چاہتے تھے کہ گلیاں ہو جان سنجیاں وچ مرزا یار پھرے، اور یہ عمران خان صاحب کی خواہش پرویز مشرف کے زمانے سے تھی اور اس لیے انہوں نے پرویز مشرف کو سپورٹ کی تھی. تو چیف جسٹس صاحب کہہ رہے تھے کہ جناب آپ کے جو موکل ہیں یعنی عمران خان وہ صرف اور صرف نیب کے ذریعے سیاستدانوں کا شکار کرنا چاہتے ہیں. سپریم کورٹ کے فیصلے ہیں کہ نیب کو پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. جب اسی نیب کے ڈنگ نکال دیے گئے، اسی نیب کو ذرا اس کے پاس جو ایک اختیار تھے کہ وہ عدالتیں ضمانتیں نہیں لے سکتی نیب کے پکڑے ہوئے ملزم کو. فرض کر لینا آج 90 دن کا آج اگر ہوتا ریمانڈ، ایک ریفرنس، دوسرا ریفرنس، تیسرا ریفرنس، چوتھا ریفرنس، عمران خان صاحب کی تو زندگی گل جاتی جیلوں میں. اور عدالتیں جس طرح آصف زرداری کی ضمانت نہیں لیتی تھیں، نواز شریف کی نہیں لیتی تھیں، خواجہ سعد کی نہیں لیتی تھیں، خواجہ آصف کی نہیں لیتی تھیں، شاید خاقان عباسی کی ضمانت نہیں لیتی تھیں، اپنا سندھ والے جو سٹنگ اسپیکر گرفتار کیے تھے درانی صاحب، آغا سراج درانی، جس طرح ان کی ضمانتیں عدالت نہیں لیتی تھی، خورشید شاہ کی ضمانت نہیں لیتی تھی عدالتیں. اسی طرح اگر عمران خان کی نیب کے اسی قوانین کے تحت گرفتاری ہوتی اور عدالت ضمانت نہ لیتی تو پھر کیا ہوتا؟ عمران خان پی ٹی آئی اب تو 1 منٹ سے پہلے ضمانت ہو جاتی ہے. وہ الگ بات ہے کہ عمران خان دائرے باہر نہیں آئیں گے، وہ قصہ کسی اور ٹائم. ہم نیب قوانین کی بات کریں تو بہرحال آج وہ جو کچھ ہوا اس میں ایک چیز جو عدالت میں سماعت میں جو کچھ ہوا، یہ موٹی موٹی چیزیں تو یہ تھی نا، لیکن ایک چیز وہ یہ کہ آج چیف جسٹس اور جسٹس اطہر من اللہ کی جو ہے وہ کیا ہوتی ہے وہ فریکوینسی وہ ملی ہوئی تھی. ویسے عموماً نہیں ملی ہوتی کیونکہ اس پر چیف جسٹس صاحب نے بھی کہا، جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے بھی کہا کہ جو اصولی بات ہے نا اس کو رکھیں نا سامنے، یہ سیاسی باتیں سائڈ پہ رکھیں، اپنی آپ کی سیاست کا مفاد اور وہ سارا سائڈ پہ رکھیں. لیکن اب پچھلی سماعت پر عمران خان صاحب نے جب کہا تھا نا تو مجھے تو سچی بتاؤں نا، مجھے اس دن جو اٹارنی جنرل صاحب تھے نا ان پر بہت غصہ آیا تھا. غصہ اس سینس کہ یار آپ کے سامنے عمران خان کہہ رہے ہیں کہ جی میں قید تنہائی میں ہوں اور مجھے کسی سے ملنے نہیں دیا جا رہا، مجھے جیل میں کوئی سہولت نہیں ہے، مجھے ڈیتھ سیل میں رکھا ہوا ہے. حالانکہ ایک چیز پہلے رپورٹ ہو چکی تھی کہ عمران خان کو کیا کیا سہولتیں ملی ہیں پچھلے سال. اٹک جیل میں کیا سہولتیں تھیں، جب اڈیالہ میں آئے تو کیا سہولتیں تھیں، اور ایک جج صاحب گئے چل کر کہ کپتان بتائیں آپ کو کچھ اور چاہیے، انہوں نے کہا مجھے فریج چاہیے، انہوں نے فریج دے دیا. انہوں نے کہا شامون قریشی کو بھی دے دیا، انہوں نے ان کو بھی دے دیا اور وہاں بیٹھ کر دے دیا، محبت میں دے دیا. وہ جج صاحب بعد میں ان کو ہٹا دیا گیا وہاں عمران خان صاحب کے مقدمات سے. وہ مقدمہ سن رہے تھے اور ملزم کے پاس جیل چل کر ملنے گئے. بھائی ایسا کہاں ہوتا ہے؟ 7 سیل توڑ کر عمران خان کے لیے وہاں پر ایک اپنا پرتعیش ایک سیل بنایا گیا. جیل تو جیل ہوتی ہے نا، نہ ہو کوئی قید میں نہ ہو، ہماری خواہش نہیں ہے. مگر یہ وہی صاحب ہے نا کہ میں جیل سے جا کر ان کے نکالوں گا، اے سی نکالوں گا، میں ان کے پنکھے اتاروں گا،
میں ان کے کمروں سے ٹی وی نکالوں گا, میں ان کو ان کے پروڈکشن آرڈر واپس کرواؤں گا, نہیں ہونے دوں گا. یہ وہی صاحب ہے نا. تو گزارش اتنی ہے کہ عمران خان نے کہہ دیا میں قید تنہائی میں ہوں, کیونکہ گرمیاں آ رہی تھی نا, گرمیاں آ رہی ہیں, ابھی ایئر کولر کام کر رہا ہے, ابھی برسات پری مونسون شروع ہو چکا ہوا ہے, اب حبس ہوگا, حبس میں وہ بھی کام نہیں کرے گا, تو پھر اصل ظاہر ہے حبس میں تو پھر کولر کام نہیں کرے گا, تو پھر کہانی کچھ اور ہو سکتی ہے. لیکن بہرحال یہ قید تنہائی کا ذکر اور پھر عدالتوں سے کہہ کر درخواستیں دے دے کر سہولتیں لینا. کوئی صاحب ہمیں فرما رہے تھے کہ جی, کیونکہ مطلب ان کا پروپیگنڈا کرنے کا طریقہ بڑا کمال ہے کہ جی دیکھیں نا وہ تو کوئی سہولت ہی نہیں نہ مانگ رہا, وہ جیل میں پڑا ہوا ہے. تو لیکن انہوں نے پھر جب ہم نے ان کو آرگومنٹ کیا, انہوں نے کہا پھر اگر وہ سہولتیں ان کو دی گئی ہیں, جو بھی سہولتیں میں بتا رہا ہوں ان کو کیا کیا ہیں, تو کیوں دی گئی ہیں بھائی؟ کیونکہ عدالت بھائی, جج, وہ ججاں دی محبتیں نہیں ختم ہوندیاں بھائی. مطلب وہ جج, میں سب ججوں کی بات نہیں کر رہا معذرت کے ساتھ, جو ملنے چلے گئے, وہ جج جنہوں نے کہا کہ یہ سہولت عمران خان صاحب کو دے. عمران خان صاحب نے کہا میں نے ایکسرسائز کرنی ہوتی ہے, مجھے ایکسرسائز دے. کون سا جیل مینول اس چیز کی اجازت دیتا ہے کہ کسی قیدی کو سزائے یافتہ کو ایکسرسائز کی سہولت ہونی چاہیے؟ دے دی گئی, بہت اچھی بات ہے, دے دی گئی, زبردست, کتابیں پڑھنے کو مل رہی ہیں. اچھا جب یہ پلندہ ہے, آفیشیل پلندہ ہے, اور یہ عدالت میں سپریم کورٹ میں جمع کروایا گیا ہے. اگر عمران خان صاحب کے اوپر اٹارنی جنرل یا حکومت یا کوئی کہے کہ جس نے عدالت کے سامنے جھوٹ بولا ہے, غلط بیانی کی ہے, یا وہ ثابت کرے یا عدالت اس کے خلاف کارروائی کرے, تاکہ عدالت میں آئندہ جھوٹ نہ بولے, کیونکہ جھوٹ بولنے کے ماسٹر ہیں وہ. اب یہ پلندہ میں مختصراً آپ کو, ان کو گرفتار جب کیا گیا تھا نا, گرفتار ہوئے تھے اگست میں, اور ستمبر سے یہ رپورٹ ہے کہ کون کون ان سے ملاقاتیں کرتے رہے. 28 ستمبر کو ان کی ملاقات ہوتی ہے ایک 6 وکلا سے, میں نام نہیں لے رہا. اس کے بعد اگلی ملاقات ہوتی ہے اکتوبر میں, 3 اکتوبر کو اپنی فیملی سے, اپنی بہنوں سے, تینوں بہنوں سے. پھر 5 اکتوبر کو ملاقات ہوتی ہے 4 وکلا سے. پھر جناب 10 اکتوبر کو ملاقات ہوتی ہے فیملی سے. اس کے بعد 12 اکتوبر کو ملاقات ہوتی ہے وکلا سے, 4 وکلا سے. پھر ایک ملاقات ہوتی ہے 12 اکتوبر کو, کوئی عاصم یوسف صاحب ہیں ڈاکٹر ان کے, وہ ان کو وزٹ کرتے ہیں. پھر 17 اکتوبر کو پھر فیملی ملاقات کرتی ہے. پھر 19 اکتوبر کو وکیل ملاقات کرتے ہیں, وکلا کا جتھا 5 کا. اور یہ سلسلہ آج تک جاری ہے. آج عمران خان صاحب عدالت میں تھے, لیکن کل ان سے بیرسٹر گور اور دیگر نے ملاقاتیں کی ہیں, ملاقات کر کے پریس کانفرنسز کی ہیں, ملاقات کر کے باہر آ کے پریس کانفرنسز کرتے ہیں. اور وہ جیل کے اندر, عدالت کے اندر نہیں, جیل کے اندر. اور یہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی مجھے کوئی سہولت نہیں دستیاب. اچھا جی, اب کمرے میں یہ جو میں نے کہا نا کہ عمران خان صاحب ننگے ہو گئے, جو کمرہ ہے ان کا, جو کھولیاں ہیں 7 کھولیاں توڑ کر ایک ان کو بنا کے دے گیا ہے, اس میں راہداری ہے جس میں دن میں 2 بار وہ واک کرتے ہیں عمران خان صاحب. اس میں ان کے پاس میٹرس, مطلب ایک پلنگ ہے, ایک ایئر کولر ہے, ایک اٹیچ باتھ روم ہے, وہاں پر ان کو کافی چائے بنانے کا سامان ان کے پاس دستیاب ہے. ان کے لیے الگ سے کچن جو الگ ہے, ڈرائی فروٹس ہیں, کتابیں ہیں, ٹی وی لگا ہوا ہے, مطلب یہ سارا کچھ. اور اس میں زیادہ تر چیزیں وہ ہیں جو جیل مینول سے ہٹ کے ہیں, جیل مینول سے ہٹ کے. لیکن اس کے باوجود عمران خان صاحب نے کہا ایکسرسائز کی مشینیں, تصویریں آپ دیکھ لیں, وہ مشینیں مطلب کمال قسم کی مشینیں. جیل میں مشینیں کون دیتا ہے کسی کو ایکسرسائز کے لیے؟ تو یہ سارا کچھ ہے. لیکن یہ جیل میں اپنا عدالت کے سامنے انہوں نے کہا کہ جی مجھے کوئی سہولت دستیاب نہیں ہے. اب میں نے جو آغاز جہاں سے کیا تھا کہ وہ بیرو سبزواری صاحب نے محبت میں کہا کہ جی نہیں عمران خان پر یہ الزام غلط ہے کہ وہ کوکین لیتے ہیں, وہ شراب پیتے ہیں, ہمارے ساتھ شراب پیتے ہیں وہ کبھی لیکن 1 پیک پیتے ہیں. سر نیلے پر دیلا وسیم اکرم نے کہا کہ عمران خان شراب نہیں پیتا, نائٹ کلب میں جاتا ہے, لیکن نائٹ کلب میں جا کے دودھ مانگتا ہے اور آدھی رات کو ان کو دودھ پیش کر دیا جاتا ہے. عمران خان صاحب کہتے ہیں میں قید تنہائی میں ہوں, اور قید تنہائی میں سینکڑوں ملاقاتیں, سینکڑوں ناسی سینکڑوں لوگوں کی 20 ملاقاتیں, اور سرکاری ریکارڈ سامنے ہے. اور سرکاری ریکارڈ کے علاوہ آپ ٹی وی چینلز اور اخبارات کی ہسٹری اٹھا کر دیکھ لیں تو آپ کو نظر آئے گا. خیر دوسرے دن کوئی نہ کوئی ملاقات ہو رہی ہوتی ہے, اور جب ان کو اڈیالہ میں جیل میں مقدمات میں پیش کیا جاتا ہے تو وہاں بھی وہ فیملی کے ساتھ, وکلا کے ساتھ, پارٹی رہنماؤں کے ساتھ ملاقاتیں کرتے ہیں. اندر بیٹھ کر وہ IMF کو خط لکھتے ہیں, اندر بیٹھ کر وہ آرٹیکلز لکھتے ہیں, لیکن وہ کہتے ہیں اجے میں نے سچا پیار نہیں لبا. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.